بعد لوگ سوالات کرتے ہیں جی قاری صاحب آپ مسئلہ دسیا جی تسی کہندے جی کہ غداراں نوں ووٹ نہ دیو، ملک دے غداراں نوں، ختم نبوت دے غداراں نوں، ڈاکواں نوں اور فرانس دے یاراں نوں، مودی دے یاراں نوں ووٹ نہ دیو، تے ووٹ پھر دے کنوں؟ ووٹ پھر کس کو دے؟ بات یہ ہے کہ آپ ووٹ جو ایماندار ہے، جو ایماندار ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، آپ ان کو ووٹ دیں جناب۔ اور آپ ان کو ووٹ دیں جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، اور جو فلسطین کی بات کرتا ہے، جو کشمیر کی بات کرتا ہے، ووٹ اس کو دیں آپ۔ بات یہ ہے کہ آپ غداروں کو ووٹ نہ دیں، آپ ایمانداروں کو ووٹ دیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارکہ دن ایک نوجوان آیا آگے عرض کرتا ہے حضور میں نے فلاں علاقے دا نا گورنر بنا دیتا جائے، میں نے بنا دو تسی۔ آپ نے فرمایا قرآن دا علم جاننا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں نہیں جانتا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا جا پہلے قرآن دا علم حاصل کر، قرآن دا علم سیکھ، قرآن دا ترجمہ پڑھ، قرآن پہلے سمجھ، پھر میں جا کے تینوں او فلاں علاقے دا گورنر بنا دے منگا۔ یعنی عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو فرمایا اگر تم گورنر بننا چاہنا ہے پہلے قرآن دا علم حاصل کر۔ عمر بن خطاب نے اس نوجوان کی فرمایا کہ جا کے پہلے قرآن دا علم حاصل کر، پھر تین میں اس علاقے دا گورنر بنا دے منگا۔ میاں اگر ووٹ ڈالنا ہے جو عالم دین ہے اور اس کے بعد حافظ قرآن ہے، علم رکھنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، دین اور پیار کرنے والا ووٹ آپ اس کو ڈالے۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔